اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم مصطفیٰ محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صلوات پڑھے بر محمد پروردگار عالم اپنی معتبر کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ الذي خلق الموت والحیات، ہم نے موت کو بھی خلق کیا اور حیات کو بھی خلق کیا تاکہ اس کے ذریعہ ایمان والوں کی آزمائش کی جائے، امتحان لیا جائے کہ ہم اور آپ عمل کے اعتبار سے کتنے بہتر ہیں، کیونکہ امتحان کا دور ہے اور انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی خلقت امتحان سے ہی ہوتا ہے، کیونکہ انسان اگر صاحب ایمان ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، مومن ہے، ایمان لایا ہے اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اہل بیت پر، تو امتحان دینا ہوگا، کیونکہ جتنا سختی اور پریشانی ہمارے اور آپ کے ساتھ ہوگی تو یہی، کیونکہ مومن کی پہچان ہی یہی ہے کہ اگر آپ کے ساتھ امتحان نہ ہو، آزمائش آپ کی نہ ہو تو آپ مومن نہیں ہیں۔ اللہ ہر طریقے سے صاحبان ایمان کا امتحان لیتا ہے، کبھی دولت دیا تو اس کا امتحان لیا، دولت دینے کے بعد پوچھا کہ اس کو کہاں خرچ کیا، اسے سوال کیا جائے گا، دولت دیا ہے تو امتحان ہوگا، جتنا دولت دنیا میں خرچ کرنا ہے کر لو، لیکن امتحان ہوگا، کیونکہ اللہ نے انسان کو بھیجنے سے پہلے اس دنیا کو سجایا ہے۔ اتنی خوبصورت دنیا، جب آپ آنکھ کھولتے ہیں اس خوبصورت دنیا کو دیکھتے ہیں، یہی وجہ ہے جب انسان پیدا ہوتا ہے تو روتے ہوئے پیدا ہوتا ہے۔ جب مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو روتے ہوئے کیوں پیدا ہوتا ہے؟ مولا نے کہا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ ساری یہ دنیا ہماری، کیونکہ وہ اپنے شکم مادر میں ہوتا ہے، شکم مادر ہی پوری دنیا ہے اس کے لیے، اس لیے وہ وہاں سے ہٹنے کے لیے، وہاں سے جانے کے لیے تیار نہیں رہتا۔ یہی وجہ ہے جب وہ بچہ باہر آتا ہے، ماں کی جو ہے وہ گود سے اندر جنے آتا ہے، جب شکم مادر سے باہر آتا ہے تو سجی ہوئی دنیا کو دیکھتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے کہ ہم نے یہ سوچا تھا کہ سب سے بڑی دنیا تو شکم مادر ہے، لیکن اس سے بڑی دنیا تو یہ دنیا ہے جس کو پروردگار عالم نے سجا کے رکھا ہے، جس کو پروردگار عالم نے سجا کے رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان جب اس دنیا سے مانوس ہو جاتا ہے، محبت کرنے لگتا ہے، تو اس کا دل نہیں کرتا ہے کہ اس دنیا سے دوسری دنیا میں جائے، جبکہ اللہ کہتا ہے کہ آخرت میں جو جہاں ہمیشہ رہنا یہ تو وقتی ہے، یہ امتحان ہے، یہ گزرگاہ ہے، یہ قید خانہ ہے، یہ سب کچھ ہے، یہاں تمہاری زندگی نہیں ہے، یہاں سے ایک نہ ایک دن گزر کے آپ کو جانا ہے، اور وہ کہاں جانا ہے؟ دوسری دنیا۔ لیکن جب اس چکا چوندھ دنیا میں جب انسان آتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ نہیں، وہ شکم مادر وہ دنیا نہیں ہے بلکہ یہ دنیا ہے، لہٰذا یہاں کی مانوسیت سے واقف ہونے کے بعد وہاں جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے جب بیمار ہوتا ہے کہ ساری دولت اس بیماری میں خرچ کر دیتا ہے تاکہ اس دنیا میں رہے، اور تاکہ جو انتقال اس مرے نہ، دوسری دنیا میں نہ جائے، پتہ نہیں وہاں جو کیسی دنیا ہوگی کیسی نہ ہوگی۔
جبکہ ہم کو آگاہ کر دیا گیا، شکم مادر میں آگاہ نہیں کیا گیا، وہاں صرف یہ کہا کہ یہی تمہارا گھر ہے، لیکن جب وہ باہر آتا ہے تو اس کو معلوم یہ ہوتا ہے، حدیثیں بتاتی ہیں، قرآن کی آیتیں بتاتی ہیں کہ نہیں، یہ تمہاری دنیا نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی دنیا ہے جہاں تمہیں رہنا ہے۔ یہ تو امتحان ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ تو حضرات، یہ امتحان صرف ہمارا امتحان نہیں ہوتا، آپ کا امتحان نہیں، بلکہ نبیوں نے امتحان دیا، ولیوں نے امتحان دیا، انبیاء نے امتحان دیا، یعنی ائمہ معصومین علیہ السلام نے امتحان دیا۔ صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ یہ امتحان سب کے ساتھ ہوگا، کوئی نہ نبی بچہ ہے نہ امام، سب نے امتحان دیا ہے۔ جتنا آپ متقی پرہیزگار ہوں گے اتنا ہی امتحان ہوگا، کیونکہ اللہ کو آپ کا امتحان بڑا پسند ہے، اللہ کو آپ کا امتحان بہت پسند ہے، کیونکہ آپ جتنا جو اللہ سے قریب ہوں گے اللہ تمہارا امتحان لے گا، کیونکہ جتنا آپ اللہ سے قریب ہوتے جائیں گے اللہ خوش ہوتا جائے گا۔ کیونکہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم ساری عبادت ہم کرتے ہیں، نماز ہم پڑھتے ہیں، روزہ ہم رکھتے ہیں، حج ہم کرتے ہیں، زکوٰۃ ہم دیتے ہیں، اس کے باوجود پروردگار عالم یہ شکوہ ہم اللہ سے کرتے ہیں کہ پروردگار ساری مصیبت ہم ہی کو دیتا ہے، اوروں کو نہیں دیتا ہے۔ لیکن یقین رکھیے کہ جو دنیا میں جو آرام سے رہتے ہیں وہ جو ہے ان کا بھی امتحان ہوتا ہے، جتنا جو ہے خرچ کرنا ہو کر لو، دولت جتنی خرچ کرنا ہو کر لو، لیکن امتحان اس کا دینا ہے، اس کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا، یہ دولت کہاں خرچ کیا، کس یتیم کو دیا، کس غریب کو دیا، کس محتاج کو دیا، اس بارے میں سوال ہوگا۔ اگر آپ کے پاس دولت نہیں ہے تو آپ جو ہے خوش رہیے، صبر کیجئے، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یہی امتحان ہے۔ عزیزوں، جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس دمبا تھا، بھیڑ، جس کو وہ یا کہہ لے بکریاں، وہ جنگل میں چرایا کرتے تھے۔ وہ ایک دن جنگل میں چرا رہے تھے کہ ایک گوشے سے آواز آئی، جنگل کے کسی گوشے سے آواز آئی، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ یہ جو ہے یہ آواز، یہ جو ہے دلربا یہ آواز، یہ الفاظ جب جناب ابراہیم کے کانوں میں گزری گئی تو فوراً جناب ابراہیم نے آواز دی، تو جو بھی ہے اگر اس کو جو ایک دفعہ اور دہرا دے، کیونکہ بہت حسین آواز ہے، بہت حسین الفاظ ہیں، تو میرے رب کو یاد کر رہا ہے، میرے پروردگار کو یاد کر رہا ہے، ایک دفعہ اور آواز اس آواز میں سنا دے تو پھر جنگل سے اگر تو نے یہ آواز یعنی اس الفاظ کو سنایا تو ہم تمہیں جو ہے اپنی یعنی غلے میں سے جتنا جو ہمارے پاس جو بکریاں ہیں ان میں سے تیسرا حصہ ہم تمہیں دے دیں گے۔ پھر وہاں سے آواز آئی، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ جب جناب ابراہیم نے سنا پھر کہا کہ اگر تو ایک دفعہ اور سنا دے تو ہم اپنا آدھا حصہ یعنی بکریوں کا آدھا حصہ ہم تمہیں دے دیں گے۔ پھر جناب ابراہیم اس شخص نے دوبارہ جو ہے یہ اس الفاظ کو دہرایا۔ اب جناب ابراہیم اتنا خوش ہوئے، کہنے لگے اے شخص ایک دفعہ اور دہرا دے، کیونکہ اس میں اس پروردگار کا نام ہے جو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، میرے دل کو خوش کر رہا ہے، لہٰذا ایک دفعہ اور سنا دے۔ لہٰذا جناب اس نے جو ایک دفعہ اور سنایا تو جناب ابراہیم نے کہا کہ اے شخص اگر ایک دفعہ اور سنا دے تو ہم تمہیں ساری بکریاں تیرے حوالے کر دیں گے۔ اس نے یہی دہرایا، سنایا، کیونکہ اللہ جو امتحان لے رہا ہے، کیونکہ یہی سب کچھ سرمایہ، سارا سرمایہ یہی تھا جناب ابراہیم کے پاس۔ اب جب اس نے اس کو دوبارہ دہرایا تو پھر جناب ابراہیم نے آواز دی کہ اے شخص تو جو بھی ہے باہر آ اور اس غلے کو لے کے چلا جا، ان بکریوں کو لے کے چلا جا۔ لہٰذا وہ جب سامنے آیا اس نے جناب ابراہیم نے وعدے کے مطابق ساری بکریاں اس کے حوالے کی اور وہ جانے لگا۔ اتنے میں اس نوجوان شخص نے آواز دی کہ اے ابراہیم کہاں جا رہے ہو، ادھر آؤ۔ جناب ابراہیم پھر مڑے واپس آئے، کہا کہ اے ابراہیم تم نے ہمیں پہچانا نہیں، میں جبریل ہوں، اللہ نے امتحان کے لیے ہم کو بھیجا ہے، ہم تمہارا امتحان لینے آئے تھے۔ تو امتحان کسی نہ کسی طریقے سے، جس جناب ابراہیم کے پاس سارا سرمایہ یہی بکری تھی، لہٰذا جو ہے بکری کو حوالے کر دیا۔ جب اللہ کے لیے جو ہے کوئی اللہ کی راہ میں کوئی چیز جو ہے حوالے کی جاتی ہے تو اللہ اس کا احسان ضرور کرتا ہے۔
لہذا احسان کا بدلہ احسان۔ عزیزوں، معمر بن خلود جو امام رضا علیہ السلام کے شاگرد ہیں، وہ روایت کرتا ہے امام رضا علیہ السلام سے، روایت کرتا ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے یہ واقعہ بیان کیا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے خواب میں دیکھا کہ کوئی آیا ہے میرے پاس اور کہہ رہا ہے کہ اے شخص تو سو رہا ہے، خواب میں دیکھ رہا ہے تو سو رہا ہے، یا تیری آدھی زندگی خوشیوں میں آسانیوں میں گزرے گی اور آدھی زندگی تیری مصیبت میں گزرے گی۔ جیسے ہی اس کی آنکھ کھلتی تو اس شخص نے اس خواب میں ہی بیان کیا کہ ہم اس جو تو نے یہ شرط رکھی ہے اپنی اہلیہ سے پوچھ لیں۔ دیکھیے، شریک حیات بہت ضروری ہے، کیونکہ گھر چلانا ہوتا ہے دونوں مل کے چلائیں گے، لہٰذا جو بات ہم جو ہے کچھ کرنا چاہتے ہیں پہلے گھر والوں سے پوچھتے ہیں، اپنی گھر والی سے کہ جو ہے یہ کام کریں کہ نہ کریں۔ تو وہ نیک بیوی تھی۔ جب یہ شخص اٹھنے کے بعد اپنا خواب اپنی بیوی سے بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے یہ خواب دیکھا ہے کہ ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ تمہاری آدھی زندگی خوشیوں میں بسر ہوگی اور آدھی زندگی مصیبت میں گزرے گی، اب بتاؤ ہم کیا کریں؟ تو بیوی نے کہا کہ پہلے جس میں خوشیاں ہیں، زندگی اچھی ہے، اس کو جو ہے لے لیا جائے، اس کو آزمایا جائے، اس کے بعد دوسری زندگی دیکھیں گے۔ لہٰذا یہ ابھی طے کیا اس نے، اختیار کہ ٹھیک ہے آج سے ہم جو ہے جو ہماری خوشیاں ہیں ہم اس کو دوسروں میں بانٹیں گے۔ جب اس کے بعد اللہ نے دولت دینا شروع کیا تو اس نے بیوی نے کہا اپنے شوہر سے کہ فلاں تمہارا جو ہے پڑوسی محتاج ہے اس کو کچھ دے دیا جائے، تمہارا رشتہ دار جو غریب ہے اس کو کچھ دے دیا جائے، تمہارا جو ہے وہ تمہارے بغل میں کوئی جو ہے بیوہ ہے اس کو کچھ دے دیا جائے۔ لہٰذا اس طریقے سے اس نے دیا اور اللہ نے فراوان کر دیا دولت، اور وہ دیتا جاتا تھا کسی کو اور شکر خدا کیا جاتا تھا۔ لہٰذا یہ دیکھ کر یہ ہم لوگوں کو آزمانا چاہیے کہ جو ہے جب بھی ہم کو دولت ملے، کوئی خوشیاں ملے، اس خوشی کو دوسروں کے ساتھ بانٹیں، اور یہ خوشیاں ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم شکر خدا کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں، شکر بجا لائیں، کیونکہ یہ تو قرآن کی آیتوں میں بھی ہے کہ آپ جو ہے نہر کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں، ہے کہ نہیں ہے؟ نماز قائم کریں اور جو ہے ذبح کریں، لوگوں کو جو ہے کھانا کھلائیں۔ یہ جو ہے سورہ آیت الکرسی، اس میں انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک ونحر ان شانک هو الابتر، یہ تمام چیزیں قرآن میں موجود ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہمیں جب بھی کوئی خوشیاں ملے ہم دوسروں کو بانٹیں، اور بانٹنے کے بعد شکر خدا کریں، تو اللہ جو ہے احسان کا بدلہ احسان کے ذریعہ دیتا ہے۔ اگر آپ احسان کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں دیتے ہیں کچھ، تو اللہ پلٹ کے جو آپ کو جو ہے وہ واپس کر دیتا ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد والے۔ تو عزیزوں، جب اس عورت نے، اس مرد نے زندگی، پہلی زندگی جو خوشیوں والی تھی گزار لیا، اب یہ انتظار کر رہی ہے کہ وہ مصیبتیں کب آئیں گی، تو اس نے دوبارہ وہ خواب دیکھتا ہے، اور اس نے خواب میں دیکھا کہ یہ وہی شخص آیا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے احسان کا بدلہ، اللہ نے تمہارے احسان کے بدلہ احسان سے ادا کر دیا ہے، اب تمہاری غربت و پریشانی ختم ہو گئی، کیونکہ تم نے اتنی ہیلپ کی، اتنی مدد کی لوگوں کی۔ تو اللہ نے کہا کہ اس کی زندگی میں جب تک یہ زندہ رہے خوشیاں ہی خوشیاں رہے۔ صلوات پڑھے بر محمد والے محمد۔ عزیزوں، امتحان بہت ضروری، اگر آپ جو ہے مصیبت میں نہیں ہیں تو آپ دعا کیا کریں، آپ پریشانی میں نہیں ہیں تو دعا کیا کریں کہ پروردگار کسی مصیبت کے ذریعے، جب دیکھیں مصیبت آتی ہے ہمارے ساتھ، پریشانیاں آتی ہیں تو ہم اللہ کو سیدھے یاد کرتے ہیں، ورنہ اللہ کو کوئی یاد نہیں کرتا۔ کتنے ایسے پیسے والے ہیں، کون جاتا ہے مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے؟ جو پیسے والے ہیں نماز پڑھنے نہیں جاتے ہیں، بلکہ بوڑھا شخص جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ ہم کو جانا ہے قبر میں۔ لہٰذا عزیزوں، بہت ضروری ہے اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں، کیونکہ اللہ ہی نجات یافتہ ہے، اللہ ہی نجات دینے والا ہے۔ عزیزوں، جناب نوح
اس سے پہلے کہ کیونکہ ایام اضحیٰ ہے، استقبال اضحیٰ قریب ہے، اگر آج چاند ہو گیا تو کل سے پہلی محرم ہے، لہٰذا ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ ہم کیسے استقبال کریں امام کا، ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے یہاں جب بھی کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ بہت بڑا مہمان آ رہا ہے، کوئی بہت بڑے عہدے والا آ رہا ہے، لہٰذا اپنے گھر کو مزین کرتے ہیں، سجاتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں بھی ہمارا جو ہے ہمارے امام تشریف لا رہے ہیں، اور مادر گرامی، امام کی مادر گرامی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی ہمارے گھر تشریف لا رہی ہیں۔ عزیزوں، ہمیں کیسے بیٹھنا ہے ان کے سامنے جب ہمارا مہمان آتا ہے؟ کیا جب ہم بے ادب ہو جاتے ہیں؟ نہیں، ادب کے ساتھ عزت کرتے ہیں۔ ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ ہم کیسے جو ہے امام بارگاہ میں بیٹھیں، کیسے اپنے مجلسوں میں بیٹھیں، کیونکہ یہاں ہم اس طریقے سے ہم کو بیٹھنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ بزرگ ہم سے ناراض ہو جائیں۔ عزیزوں، ہمیں تبرک بانٹنا ہے، تو کیونکہ امام کے لیے ہم تبرک بانٹ رہے ہیں، تو ہمیں ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کوئی ناراض ہو کے نہ جائے، کیونکہ یہ مجلس اعزاء قریب کرنے کے لیے ہوتا ہے، دور کرنے کے لیے نہیں ہوتا۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ جب ہم تبرک بانٹیں کوئی ناراض ہو کے نہ جائے۔ عزیزوں، اس میں اپنے اخلاق کو پیش کرنا ہے، کہیں بھی ہم گزریں تو یہ کہا جائے کہ یہ حسینی جا رہے ہیں۔ تو عزیزوں، جناب نوح علیہ السلام جو برتن بنایا کرتے تھے، برتن بناتے تھے اور بیچتے تھے، کیونکہ جناب نوح بہت گریہ زاری کرتے تھے، کیونکہ اتنے پتھر مارے جاتے تھے کہ جناب نوح پتھروں میں چھپ جایا کرتے تھے، اس طریقے سے جناب نوح کو پتھر مارا جاتا تھا۔ تو جناب نوح نے ایک دن بد دعا کر دیا، پروردگار اب ان کے اوپر عذاب کر دے، یہ سدھرنے والے نہیں ہیں۔ اس سے پہلے کہ اللہ عذاب کرتا، اللہ نے جبرائیل کو ایک شکل میں، انسانی شکل میں بھیجا اور کہہ کے بھیجا، جاؤ جناب نوح کے پاس۔ جناب جبرائیل انسانی شکل میں جناب نوح کے پاس پہنچے اور ان سے برتن خریدا کہ یہ برتن بیچو گے؟ کہا کہ ہاں بیچیں گے۔ تو جبرائیل نے کہا کہ ہم یہ پورا وہ شخص بن کے آئے تھے جناب جبرائیل، تو کہا کہ یہ برتن ہم بیچو گے؟ تو اس نے کہا، جناب نوح نے کہا کہ ہاں بیچیں گے۔ کہا کہ ہم پورا خریدنا چاہتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جناب جبرائیل نے سارے برتن کو خریدا، اور خریدنے کے بعد ایک ایک برتن کو توڑنا شروع کیا، پھینکنا شروع کیا۔ جیسے جیسے یہ برتن گرتا ہے، ٹوٹتا ہے، ویسے ویسے جناب نوح کو تکلیف ہوتی ہے۔ جناب نوح نے کہا کہ اے شخص، اگر تجھے توڑنا ہی ہے تو اپنے گھر لے جا اور وہاں توڑ، کیونکہ اس کو بڑی محنت سے ہم نے بنایا ہے اور تو اسے میرے سامنے نہ توڑ۔ تو جب وہ شخص جو ہے فوراً جو جبرائیل کی شکل میں آتے ہیں، اے نوح تم نے ہم کو پہچانا نہیں، میں جبرائیل ہوں، اللہ نے تمہارے امتحان کے لیے ہم کو بھیجا ہے، کیونکہ تو چاہتا ہے کہ اس دنیا کو جو ہے مسمار کر دیں، برباد کر دیں، عذاب دے دیں، لیکن اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جس طریقے سے تجھے تکلیف ہو رہی ہے، تم نے اس برتن کو بنایا تو تمہارے سامنے توڑا جا رہا ہے تو تجھے تکلیف ہو رہی ہے، اسی طریقے سے پروردگار یہ کہہ رہا ہے اس دنیا کو بڑی محنت سے سجایا ہے، اس میں بڑی محنت سے پیدا کیا ہے، اور تو اسے جو ہے عذاب دینے کے لیے کہہ رہا ہے۔ تو عزیزوں، کچھ غلطیاں ہماری ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے عذاب آتا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہمارے اوپر عذاب نہ آئے۔ عزیزوں، جناب ابو ذر، صلوات پڑھ بر محمد والے محمد، جناب ابو ذر رسول خدا کے خاص صحابی ہیں، یہ بھی دمبا چرایا کرتے تھے۔ نماز کا وقت ہوا، اللہ کی یاد آئی، جناب ابو ذر نے مصلی بچھا دیا اور نماز پڑھنے لگے۔ اتنے میں ایک شیر آتا ہے، جو بھیڑیا آتا ہے، ایک بھیڑیا آتا ہے اور دمبے کو، غلے کو جو ہے مارنا شروع کرتا ہے۔
تو ادھر سے ایک شیر جو جنگل سے آیا اور آنے کے بعد اس بھیڑ کو بچایا، جناب اس دمبے کو بچایا جو جناب ابو ذر کے تھے، دمبا بچایا. اور پھر جب جناب ابو ذر نماز پڑھ چکے تو اس شیر نے کہا کہ اے ابو ذر تم گھبراؤ نہیں، تم نماز پڑھو، ہم تمہارے غلے کی حفاظت کرتے ہیں، ہم تمہارے دمبوں کی حفاظت کرتے ہیں. یہ دمبا جو ہے حفاظت کر لیا. جناب ابو ذر جب نماز سے فارغ ہو گئے پھر شیر گویا ہوا، اس نے کہا کہ اے ابو ذر تم جاؤ اور رسول خدا کی زیارت کر کے آؤ، تمہارے دمبے کی حفاظت ہم کرتے ہیں. کیونکہ عاشق رسول تھے لہذا فوراً تیار ہو گئے، اور جانے کے بعد جب رسول خدا کی خدمت میں پہنچے یہ سارا واقعہ بیان کیا. تو جب منافقوں نے یہ سنا کہ ابو ذر ایسی باتیں کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے اپنا رتبہ حاصل کرنے کے لیے رسول خدا کو ایسی باتیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ اتنا بڑا رتبہ ہے کہ شیر بھی جب ابو ذر سے باتیں کرتا ہے، شیر حفاظت کر رہا ہے، اور یہ غلے کو چھوڑ کے چلے آئے ہیں. لہذا منافقین یہ سوچ کر وہاں سے چلتے ہیں کہ ابو ذر تو یہاں چلے دیکھتے ہیں غلے کا کیا حال ہے. لہذا جو منافقین تھے وہاں جب پہنچے تو کیا دیکھا کہ شیر جو غلوں کی حفاظت کر رہا ہے، دمبوں کی حفاظت کر رہا ہے. تو اس نے جو فوراً جیسے ہی منافقین یہ چاہتے تھے کہ دمبوں کی جو ہے کچھ حرکتیں ایسے کی جائے تاکہ دمبے جو برباد ہو جائیں، ختم ہو جائیں، لہذا شیر جو گویا ہوا، شیر نے کہا کہ اے منافقوں یہاں سے چلے جاؤ ورنہ ہم تمہارے ساتھ ویسا ہی کریں گے جیسے جناب موسیٰ کے عصا نے کیا تھا. ہم اس طریقے سے تم کو نکل جائیں گے جس طریقے سے جناب موسیٰ کے عصا نے جو سانپوں کو نکل گیا تھا، لہذا جو ہے یہاں سے چلے جاؤ. یہ منظر منافقوں نے دیکھا اور جا کے جو ہے پھر یہی بات جناب رسول خدا سے بیان کی. ایک صلوات پڑھے بر محمد والے عزیزوں، ایام عزا قریب ہے، امتحان ہم سب کے ساتھ ہوگا. یہ کیونکہ ہم خادمین امام حسین علیہ السلام ہیں، ہم خادم جتنے بھی عزادار آئیں گے ہم ان کی خدمت کرنے والے ہیں. ہر امام باڑے والا، ہر عزا خانے والا جس کے ہاں جو مجلس میں آتا ہے تو وہ اس کی خدمت کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے. لہٰذا ہمارا امام آ رہا ہے، لہٰذا ہم سب اپنے جو عزا خانوں میں، اپنے امام باڑوں میں خادم ہیں، لہٰذا ہم ان کی عزت کریں، جو مولا کے عزاداروں کی عزت کریں. عزیزوں، وہ عزادار جناب نوح نے برداشت نہیں کیا، عذاب آ گیا، لیکن اللہ کا ایک بندہ اور ہے جس نے اپنے سارے خاندان کو اللہ کی راہ میں لٹا دیا، اپنی دولت کو لٹایا، اپنے بچوں کی گردنیں دیں، لیکن بس جس دل و دماغ میں تھا کہ اللہ کا دین بچ جائے. ہاں عزیزوں، وہ وقت بھی آیا کہ کربلا کا ایک مسافر جو پہلی شہادت دیتا ہے جس کا نام جناب مسلم بن عقیل ہے. کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی فوج میں یہ بھی شامل تھے، لہذا جب کوفے سے خطوط آنا شروع ہوئے امام کی خدمت میں تو امام نے بھی دیکھا کہ جب خط پہ خط آ رہے ہیں، 18,000 خط مولا کی خدمت میں پیش کیے گئے، تو مولا نے اپنے سفیر، اپنے بھائی، اپنے چچا زاد بھائی جناب مسلم بن عقیل کو بلایا. اے عقیل، تم بھی علم و فہم میں ہمارے جیسے ہو، لہٰذا ہم تم کو کوفہ بھیج رہے ہیں. اور یہی چیز خط میں بھی لکھا کہ اے کوفے والوں، ہم اپنے بھائی، چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیج رہے ہیں، کیونکہ یہ میری طرح علم و فہم میں بہتر ہیں، لہذا ان کی بیعت ہماری بیعت ہوگی. ہاں عزیزوں، وہ وقت بھی آتا ہے جناب مسلم کو حکم ملا امام کا، تو یہ جناب مسلم مکہ سے روانہ ہو گئے کوفے کے لیے. جب کوفے میں وارد ہوتے ہیں تو 18,000 لوگوں نے یا 30,000 یا 60,000، یہ لکھا ہے روایت میں کہ لوگوں نے بیعت کیا. جب لوگوں نے بیعت کر لیا تو جناب مسلم بن عقیل نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا کہ مولا آپ کوفے آ جائیں، کیونکہ یہاں کے لوگوں نے خرم کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، اظہار و محبت کے ساتھ بیعت کیا ہے. ہاں عزیزوں، ادھر جو ہے ابھی خط بھی نہیں پہنچا تھا،
امام کی خدمت میں، اور ادھر نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ جناب مسلم بن عقیل مسجد میں وارد ہوتے ہیں، ایک ہجوم ہے، راستہ نہیں ملتا کہ یہ آگے تک بڑھا جائے، لیکن جناب مسلم نے نماز پڑھایا، اور جیسے ہی پیچھے مڑ کے دیکھا کوئی ایک بھی نہیں تھا۔ ہاں عزیزوں، جس کے ساتھ 18,000 لوگوں نے بیعت کی ہو، اور جب وہ پیچھے نماز عشاء پڑھ کے جب پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو کوئی نہیں۔ ہاں عزیزوں، جناب مسلم بن عقیل یک و تنہا ہیں، رات میں اندھیری گلیاں، اور اس میں جناب مسلم بن عقیل بھٹک رہے ہیں، کبھی اس گلی سے کبھی اس گلی، کبھی اس گلی سے اس گلی۔ ہاں عزیزوں، یہاں تک کہ صبح کا وقت ہونے ہی والا تھا کہ جناب مسلم بن عقیل تھک کر ہار کر ایک جو ہے دروازے پر جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اتنے میں ایک عورت ہے، بوڑھی عورت ہے، جس نے دروازے کو کھولا، کیا دیکھا کہ ایک اجنبی انسان یہاں دروازے پر بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے جو اس بڑھیا نے، اس ضعیفہ نے کہا کہ اے شخص یہاں سے چلا جا، کیونکہ کوفے کے حالات صحیح نہیں ہیں، کیونکہ ابن زیاد آ چکا تھا۔ ابن زیاد کے ڈر سے لوگ گھروں میں گھسے ہوئے تھے، اور یہاں جو ہے وہ یہ ضعیفہ کہتی ہے کہ اے مسلم بن عقیل یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ یہاں کے حالات صحیح، اے یہ شخص یہاں سے چلے جاؤ کیونکہ یہاں کے حالات صحیح نہیں ہیں۔ تو جناب مسلم نے کہا کہ اے ضعیفہ میں کہاں جاؤں جس کا کوئی گھر نہ ہو۔ ہاں عزیزوں، لیکن پیاس شدت کے ساتھ تھی۔ فوراً جو ہے جناب مسلم نے کہا کہ اے ضعیفہ کیا ہو سکتا ہے کہ مجھے ایک گلاس پانی مل جائے۔ ہاں عزیزوں، وہ وقت بھی آتا ہے، اس ضعیفہ نے پانی دیا جناب مسلم بن عقیل کو۔ جناب مسلم بن عقیل نے پانی پیا، اور پانی پینے کے بعد وہیں بیٹھے رہتے ہیں۔ پھر اس ضعیفہ نے کہا کہ اے شخص تو چلا جا، کیونکہ یہاں کے حالات صحیح نہیں ہیں، کیونکہ میرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، لہذا لوگ کیا کہیں گے، چلا جا۔ اتنے میں جناب مسلم نے کہا کہ میں کہاں جاؤں جس کا کوئی گھر نہیں ہے۔ پھر اس ضعیفہ نے پوچھا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ کہا کہ میں مدینے کا رہنے والا ہوں۔ ہاں عزیزوں، جیسے ہی مدینے کا نام سننا تھا فوراً پوچھا یہ بتائیے آپ مدینے میں کہاں کس گھرانے سے ہیں؟ کہا کہ میں سفیر حسین مسلم بن عقیل ہوں۔ ہاں عزیزوں، وہ وقت بھی آتا ہے جیسے ہی اس ضعیفہ نے یہ سنا کہ مسلم بن عقیل ہیں، فوراً دروازہ کھولا اور کہا کہ مولا آپ داخل ہو جائیں، کیونکہ آپ مہمان ہیں، کیونکہ میں جو ہے امام حسین علیہ السلام کی چاہنے والی ہوں۔ ہاں عزیزوں، وہ وقت بھی آتا ہے جناب مسلم بن عقیل نے جب ضعیفہ نے کہا کہ مولا یہ بتائیے کیا میں کچھ آپ کے لیے کھانے کا انتظام کر دوں؟ فوراً جناب مسلم بن عقیل نے منع کر دیا، کہا کہ بس پانی دے دو تاکہ ہم وضو کر لیں، اور وضو کرنے کے بعد نماز پڑھ لیں۔ ہاں عزیزوں، وہ وقت بھی آتا ہے ابھی جناب مسلم نماز تہجد پڑھ ہی رہے تھے کہ اچانک گھوڑوں کی آوازیں آنے لگتی ہیں۔ اتنے میں ضعیفہ آتی ہے کہ ضعیفہ نے بتایا کہ جو ہے وہ میرا جو ہے ایک بیٹا ہے، لوگ بیٹا بھی کہتے ہیں، کوئی جو ہے وہ شوہر بھی کہتا ہے، لیکن بیٹا یہاں ملتا ہے، روایت میں ہے کہ جناب ضعیفہ نے کہا کہ میرا ایک بیٹا ہے، اس نے یہ وہ خبر کر دیا ہے کہ مسلم ہمارے گھر میں ہیں، لہذا جو ہے مسلم بن عقیل نے کہا کہ کوئی بات نہیں جانے دو، لیکن جناب مسلم تلوار کو تیار کرتے ہیں اور باہر نکلنا ہی چاہتے ہیں کہ جناب وہ ضعیفہ نے روک دیا، کہا کہ مولا آپ باہر نہ جائیں کیونکہ دشمن بہت زیادہ ہیں اور آپ کو جو زخم کر دیں گے، آپ کو مار دیں گے۔ ہاں عزیزوں، لیکن مولا امام مسلم بن عقیل نے کہا کہ اے ضعیفہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم بنی ہاشم گھر کے اندر رہیں، اس گھر کے اندر ہیں، اور یہ ملعون یہ لوگ ظالم لوگ گھر کے اندر داخل ہو جائیں۔ ہاں عزیزوں، وہ وقت بھی آتا ہے جناب مسلم بن عقیل باہر جاتے ہیں، جنگیں لڑتے ہیں، لڑتے لڑتے یہ اس طریقے سے لڑا یہاں فوج در فوج چلی آ رہی ہے۔ جناب ابن زیاد کہتا ہے یہ کیسا شخص ہے کہ ایک شخص کو تم سب نہیں مار پا رہے ہو بلکہ یہ فوج پہ فوج بلا رہے ہو۔ ہاں اس کو ایسا کرو، اس طریقے سے مارو، دھوکے سے مارو، ایک گڑھے کو کھودو اور کھودنے کے بعد وہاں تک لے کر جاؤ اور اس کو اس گڑھے میں گرا دو۔ ہاں عزیزوں، وہ وقت بھی آتا ہے جناب مسلم جنگ لڑتے لڑتے اس گڑھے کے پاس جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ جناب مسلم اس گڑھے میں گر جاتے ہیں۔ جیسے ہی گرنا تھا لیکن مسلم یہاں بھی جنگ لڑ رہے ہیں، اس نے جب پھر آواز آتی ہے اے مسلم ہم تمہیں امان دیتے ہیں، اگر تم اپنی تلوار رکھ دو تو ہم تمہیں امان دیں گے، ہم تمہیں عزت و آبرو کے ساتھ ابن زیاد کے دربار میں لے جائیں گے۔ لیکن جیسے ہی تلوار کو جو ہے نیام میں رکھنا تھا جناب مسلم کے اوپر بارش پتھروں کی بارش کرنے لگے، یہاں تک کہ جناب مسلم بن عقیل
کہ جو ہونٹ جو زخمی ہو جاتے ہیں، جناب مسلم کو رسیوں میں باندھا جاتا ہے اور باندھ کے ابن زیاد کے دربار میں لے جاتے ہیں، ابن زیاد کے دربار میں لے جاتے ہیں۔ جیسے ہی یہ ابن زیاد کے دربار میں جناب مسلم داخل ہوتے ہیں، کسی نے کہا کہ اے مسلم ابن زیاد کو سلام کرو، امیر ہیں، امیر کو سلام کرو۔ جناب مسلم بن عقیل نے کہا کہ میرا امیر سے حسین ابن علی ہے، میں اس کے علاوہ کسی کو سلام نہیں کرتا۔ ہاں عزیزوں، وہ وقت بھی آتا ہے جب ابن زیاد کہتا ہے کہ اپنی آخری خواہش بتا دو۔ اس نے کہا کہ بس اتنی ہماری خواہش ہے کہ ہم نے اپنے مولا کو خط لکھ دیا ہے، ہمیں آپ یہ پیغام پہنچا دیں کہ اس کوفے میں نہ آئیں، کیونکہ کوفے کے حالات صحیح نہیں ہیں۔ تو یہاں تک کہ وہ کسی وصیت کو قبول نہیں کیا جاتا ہے۔ اتنے میں امام جناب مسلم بن عقیل کو چھت پہ لے جایا جاتا ہے کہ دارالامارہ سے ان کو قتل کر کے گرا دیا جائے۔ جناب مسلم بن عقیل نے اجازت چاہی کہ رک جائے شخص، میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں، اپنے مولا کی زیارت کر لوں۔ ہاں عزیزوں، وہ وقت بھی آتا ہے۔ جناب مسلم بن عقیل نے 2 رکعت نماز پڑھی اور مولا کو یاد کیا، اب مولا مجھے جو معاف کیجیے گا، میرا آخری سلام قبول کیجیے۔ یہ سلام کی آواز جناب امام حسین علیہ السلام کے کانوں تک جاتی ہے۔ جناب امام حسین علیہ السلام بالکل غمگین ہو جاتے ہیں، اور اتنے میں یہاں تک کہ جناب مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا جاتا ہے اور ان کے یہ لاش کو جو زمین پر گرا دیا، چھت سے زمین پر گرا دیا جاتا ہے۔ ہاں عزیزوں، وہ وقت بھی آتا ہے جب یہ کانوں میں جناب مسلم کی یہ آواز جب کانوں میں پہنچی امام حسین علیہ السلام کے، فوراً جو غمگین ہوتے ہیں، عباس کو بلایا، اے عباس دیکھو کوئی کوفے کی طرف سے آ رہا ہے۔ جناب عباس نے کہا کہ 2 شخص آ رہے ہیں۔ اتنے میں جناب عباس نے ان 2 شخص کو روکا اور کہا کہ چل ہمارے مولا آپ تجھے بلا رہے ہیں۔ ہاں عزیزوں، وہ وقت بھی آتا ہے، وہ 2 شخص جب قریب آتے ہیں، امام حسین علیہ السلام نے پوچھا یہ بتا کوفے کے حالات کیا ہیں؟ کہا کہ مولا ہم کوفے کے حالات کو نہیں جانتے، لیکن اتنا جانتے ہیں کہ جب ہم وہاں سے نکل رہے تھے، ایک لاش کو کبھی رسیوں میں باندھ کر کبھی اس کوچے میں، کبھی اس کوچے میں، کبھی اس گلیوں میں، کبھی اس گلیوں میں لے کے پھرایا جا رہا تھا۔ ہاں عزیزوں، جناب امام حسین علیہ السلام سمجھ گئے کہ ہمارا مسلم شہید ہو گیا۔ ہاں عزیزوں، وہ وقت بھی آتا ہے جناب امام حسین علیہ السلام نے جناب مسلم کی ایک 4 سالہ بچی کو بلایا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس طریقے سے پھیرنا شروع کیا۔ جناب مسلم کی بچی بنی ہاشم کے بچیوں میں سے ایک بچی تھی، وہ سمجھ گئی، فوراً کہا کہ مولا چچا جان آپ اس طریقے سے ہاتھ پھیر رہے ہیں جیسے یتیموں کے اوپر ہاتھ رکھا جاتا ہے۔ ہاں عزیزوں، وہ وقت بھی آتا ہے امام حسین علیہ السلام نے جناب یتیمہ کو اپنے گلے سے لگایا، اور اس کو پھر جو آواز دی ہے عباس وہ اس بکسے کو لے آؤ۔ بکسہ لایا جاتا ہے اور جناب اس میں سے 2 بالیاں نکال کر جناب مسلم کی بچی کو پہنایا جاتا ہے۔ تو جناب مسلم کی بچی کو جب پہنایا جا رہا تھا، جناب سکینہ دور سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں وہ وقت بھی آتا ہے جب عاشور کا وقت آتا ہے، جب خیمے میں آگ لگا دی جاتی ہے، جناب سکینہ دوڑتی ہوئی آتی ہے، ایک شخص قریب آتا ہے تو اس نے جناب سکینہ نے سوچا کہ شاید یہ شخص دلاسا دینے آ رہا ہے، لیکن نہیں، وہ شخص آیا اور آنے کے بعد جناب سکینہ کو تماچے مارنا شروع کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ بالیاں چھیننے لگتا ہے۔ تو جناب سکینہ کہتی ہیں اے شخص بالیاں نہ چھین، میں بہت یتیم ہوں، لوگ بالیاں پہناتے ہیں چھینتے نہیں ہیں۔ ہاں عزیزوں، وہ وقت جناب سکینہ جب یہ چلاتی ہوئی ایک نشیب میں جاتی ہیں، بابا بابا آواز دیتی ہیں، لیکن نشیب سے ایک آواز آتی ہے، آ میرے لال میرے سینے سے لگ جا۔ ہاں عزیزوں، وہ کٹے ہوئے سر سے آواز آتی ہے، اس بدن سے جسم سے آواز آتی ہے، جناب سکینہ جسم لپٹ جاتی ہیں، جسم سے لپٹ جاتی ہیں، لپٹنے بعد کہتی ہیں بابا جو 2 بالیاں آپ نے پہنائے تھے ان ظالموں نے چھین لیا اور میرے منہ پہ تماچے مارے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضاء و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہماری اس چھوٹی سی عزا کو قبول فرما۔ پروردگارہ جو بیمار انہیں شفائے کامل عنایت فرما۔ پروردگار جو بے روزگار انہیں روزی عطا فرما۔ پروردگار ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے انصار و اعوان میں شمار فرما۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ فاتحہ برائے خدیجۃ الکبریٰ بنت انصار حسین، رقیہ بی بنت عبدالحمید، انیس فاطمہ بنت قاسم حسین، رقیہ بی بنت انصار حسین کے ارواح کو وصال کر دیں۔